آج بادشاہ اور ملکہ کی شادی کو پورے 10 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پوری ریاست بھی بہت غمگین تھی اس حوالے سے کہ بادشاہ کا نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹی۔ ایک روز ایک واقعہ ہوا کہ 3 پریاں پرستان سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کی گئیں۔ پریوں نے بادشاہ کو دعا دی۔ انہوں نے کہا، آپ ایک رحم دل اور نیک ہیں اور اپنے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے ہم تینوں پریاں پرستان سے ملکہ کے کہنے پر آئیں پہلی پری نے کہا کہ آپ کے گھر ایک چاند سے شہزادی ہوگی، دوسری نے کہا وہ بہت نیک دل اور رحم دل ہوگی، لیکن تیسری نے کچھ بھی ایسا نہ کہا۔ اس نے کہا کہ شہزادی کے کان گدھے کیسے ہوں گے۔ بادشاہ اس بات سے بہت پریشان ہوا۔ یہ کہہ کر تینوں پریاں واپس پرستان چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک چاند سی بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کے کان گدھے کیسے تھے۔ بادشاہ کو جب خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ اگر یہ بات پوری ریاست کو پتہ چلتی تو سب بادشاہ اور شہزادی کو برا بھلا کہتے۔ یہ بات بادشاہ نے سب سے چھپائی، لیکن صرف ایک کنیز خاتون جو شہزادی کی دیکھ بھال کرتی تھی، صرف انہیں اس بات کا پتہ تھا، اور ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کوئی بھی بات اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ شہزادی کی اچھی دیکھ بھال کرتی، لیکن دور ایک جنگل میں جا کر انہوں نے ایک دن گڑھا کھودا اور اس میں بلند آواز سے پکارا، شہزادی کی کان گدھے کیسے، شہزادی کی کان گدھے کیسے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہو گئی۔ شہزادی اپنے بالوں پر سکارف پہنتی تھی تاکہ کوئی ان کے گدھے کے کان پہچان نہ لے۔ بادشاہ اکثر اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ آخر یہ معاملہ کب ختم ہوگا۔ ایک روز ایک لڑکا جنگل سے گزرا اور اس نے وہاں پر ایک تناور درخت دیکھا۔ اس نے اس درخت کو کاٹا اور کاٹ کر اس کی بانسری بنائی۔ وہ بانسری بہت خوبصورت بنی۔ پھر جب اس نے بانسری کو بجایا تو پوری ریاست میں ایک آواز گونجی، شہزادی کی کان گدھے کیسے، شہزادی کی کان گدھے کیسے۔ سب بہت حیران ہوئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ پوری ریاست کے لوگ جمع ہو گئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اپنی ساری داستان ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ سب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی جو بادشاہ کی تخت نشین تھی، وہ کس طرح گدھے کے کانوں کے ساتھ اپنی ریاست کو چلا سکتی تھی۔ اتنے میں ایک روشنی محل میں داخل ہوئی، اور وہ پری جس نے شہزادی کو یہ بد دعا دی تھی کہ اس کے کان گدھے کیسے ہوں گے، وہ آئی اور بولی، جب میرے ساتھ کی 2 پریوں نے شہزادی کو یہ دعا دی کہ وہ بہت خوبصورت اور نیک دل ہوں گی، تو میں نے سوچا کہ کہیں وہ مغرور نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے ان کی شخصیت میں یہ خامی رکھی۔ میں اب یہ دعا کرتی ہوں کہ شہزادی کی کان دوبارہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک خوبصورت سفید روشنی شہزادی کے گرد لپٹی اور شہزادی کے کان بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ریاست میں خوشی کا دور دورہ ہو گیا اور جشن منایا گیا۔ شہزادی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔